بشر حافی اتنے بڑے بدنام زمانہ تھے، سرکار معاف فرمائے، جب وہ اپنے گھر سے نکلتے تھے تو محلے کے بچے کیا کہتے تھے؟ بیٹے خاموش رہیں، ان بچوں کو خاموش کر دیں، ہاں جو کوئی بھی ایک آدمی خاموش کر دیں، بچوں کو خاموش کر دیں، کوئی دقت نہیں، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاں انہی کی اصلاح کے لیے بات ہو رہی ہے، ان بچوں کو خاموش کر دیں، جو دیکھ رہے ہیں وہ تو کم سے کم سمجھ لیں کہ ہمیں کن کو خاموش کرنا ہے، وہاں بھی کیا ہم سب کو نظامت کرنی پڑے گی؟ ہاں تعجب کی بات ہے. تو بشر حافی کہتے ہیں جب میں گھر سے نکلتا تھا، آپ نے بھی یہ باتیں کہی ہیں، میں نے بھی یہ باتیں کہی ہیں، جو وہاں پر کھڑے تھے ان بچوں کو سمجھا نہیں سکتے، ہاں ان بچوں کو سمجھا نہیں سکتے. آپ پریشان نہ ہو بیٹا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ جتنے لوگ ہیں بڑی بات ہے، یہی اگر شہر میں چراغ لے کے پھیل جائیں تو پورا شہر روشن ہو سکتا ہے، پورا شہر نور نور میں ڈوب سکتا ہے. اتنے لوگ بہت ہیں، میں شاکرین کی صورت میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں. اللہ اکبر. جتنے میرے بھائی یہ سڑکوں پہ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، یا تو دور چلے جائیں کہ مجھے آپ دکھائی نہ دیں، سمجھ رہے ہیں، آپ بیٹھ جائیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. بشر حافی کہتے ہیں کہ جب میں گھر سے نکلتا تھا تو محلے کے بچے مجھے دیکھ کے کہتے تھے یار بھاگو، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ. اس وقت کا سب سے بڑا گنہگار بشر حافی نکلا ہوا ہے. اگر اس کی نظر بھی کسی پر پڑ گئی تو وہ بھی بیمار ہو جائے گا، وہ بھی گنہگار ہو جائے گا. اتنے بدنام تھے بشر حافی، اتنے بدنام تھے بشر حافی. کہتے ہیں ایک دن میں نے اپنی دکان، شراب کی دکان پہ بیٹھ کے میں نے شراب پی، میں نے بہت زیادہ شراب پی، اور شراب پی کر کے بشر حافی کہتے ہیں میں اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا صاحب و سننا، اور جیسے میں گھر کی طرف مڑا نا، ایک جگہ نالی میں نے دیکھا کہ اللہ کا نام کاغذ پہ لکھا ہوا تھا اور نالی میں وہ پڑا ہوا تھا. بشر حافی کہتے ہیں دل کہتے سبحان اللہ کہنا، میں زمین پر بیٹھ گیا، میں نے اس ٹکڑے کو اٹھایا اور میں نے کہا میں بشر حافی ہوں، نشے میں ہوں. دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. بولے میں نشے میں ہوں، لیکن اتنا بھی نشہ نہیں ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کا نام نہ پہچان پاؤں. واہ ہائے ہائے ہائے. کیا کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. اتنا بھی نشہ نہیں ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کا نام نہ پہچان سبحان پاؤں. اللہ. بشر حافی کہتے ہیں اوفو، میں نے اس نام کو اٹھایا، گھر لایا، اس پہ مشک اور زعفران کی میں نے پرتیں لگائی، اس کو سجایا اور طاق پہ رکھا. پھر میں نے کیا کہا نیچے سے، دل کہے تو پھر بولنا او نام خدا تو بلند تیری جگہ بلند، کیا کہہ رہے ہیں. تو بلند تیری جگہ بلند. بس بشر حافی کہتے ہیں میں اسی نشے کی کیفیت میں گھر کے آنگن میں بیٹھا تھا، میرے دروازے پہ دستک ہوئی. میں نے کہا کون؟ تو بولی آواز آئی کہ باہر آئیے. میں باہر گیا تو ایک بندہ کھڑا تھا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس بندے نے کیا کہا، ابھی ابھی میرے پیر نے رب سے باتیں کی ہیں. میرے پیر سے رب نے کہا اے میرے بندے، میرے دوست، میرے مقرب، میرے ولی، جا کر کے بشر حافی کو میرا سلام بول دینا. اور بھی کوئی سبحان اللہ کہہ سکتا ہے کیا کہہ رہے ہیں. جس کی آواز مجھے سنائی دے؟ میری سبحان آواز کی اللہ. گواہی آپ دیں گے سبحان تو اللہ. پھر آپ کی بھی آواز کی گواہی تو میں دوں گا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. دیکھیں میرے بھائیوں کی مجلس ہے، سید صاحب علامہ فدا مصطفیٰ صاحب، ان بھائیوں کے جذبے دیکھیں. اس زمین کو وہ آسمان کرنا چاہتے ہیں. یہاں کی جو آلودہ فضا ہے اسے مدینے کی ہواؤں سے وہ متصل کر کے اسے پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں. اپنے بچوں کی بات نہیں کہ میرے دوستوں نے کہ میری اولادیں کتنا، نہ بات کی تو اس علاقے کی فلاح بہبود کے لیے، نسلوں کی جو ہے نا حرمت اور ان کے تقدس کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر جو ایک درد ہے وہ واقعی کام کر کے ہی انشاءاللہ چھوڑے گا. یاد آئیں گے انشاءاللہ آپ کو اپنی زمین پر حضور حافظ ملت کی مبارک تصویروں کے الگ الگ نمونے انشاءاللہ. میرا دل کہتا ہے. بشر حافی کہتے ہیں جیسے اس نے کہا ابھی ابھی میرے پیر نے اللہ سے باتیں کی اور میرے پیر سے میرے رب نے کہا کہ جا کے بشر حافی کو میرا سلام بول دینا. تو بشر حافی نے کہا نہ وہ میں تھوڑی ہوں، وہ کوئی اور ہوگا، تجھے تو پتا ہے کہ میں نشے میں رہتا ہوں. تو اس نے کہا یہی بات تو میرے پیر نے اللہ سے کہی تھی، یہی بات تو میرے پیر نے رب سے کہی تھی. حضور وہ بشر حافی وہ تو نشے میں رہتا ہے، تو میرے پیر سے رب نے یہی بات کہی کہ میں جانتا ہوں کہ وہ شرابی ہے، لیکن آج اس نے میرا نام نالی سے نکالا اور اونچی جگہ طاق پہ رکھا ہے، تو میں نے بھی اسے جہنم سے نکالا ہے اور جنت پہ کیا کہہ رہے ہیں. ایک کام کیا تھا. اپنے ہزار سجدوں کی مثالیں نہیں دی جا رہی ہیں، ایک پیر پہ کھڑے ہو کے 15 سال تک قرآن پڑھنے کی بات نہیں کی جا رہی ہے. صاحبو آؤ ذرا سا آؤ. آج وہ جو شادی کارڈ ہمارے ہاں 800 روپے کا چھپتا ہے، 700 روپے کا چھپتا ہے، پھر 3 مہینے کے بعد آدھا ورق اس کا گندگی کے ڈھیر پر پڑا رہتا ہے.
ایک بزرگ نے فرمایا تھا جس لڑکی اور لڑکے کی شادی کے کارڈ گندگی کے ڈھیر پر اللہ محمد علی حسن حسین فاطمہ نام کے لکھے ہوئے گندگی کے ڈھیر پر پڑے ہوں گے وہ رشتہ کمزور ہو جائے گا. ایک بات یاد رکھیں، وہ رشتہ کمزور ہو جائے گا. آپ یہ مت کہنا کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے. آپ کو ضرورت ہے دعا کروانے سے پہلے چلے جاؤ اپنے محلے کی گندگی کے کوڑے دان میں، دیکھو کہیں تمہارے گھر میں شادی کارڈ جو آیا تھا وہ وہاں تو نہیں پڑا ہوا. ہمارے یہاں ایک صدیق صاحب تھے، بڑے غریب تھے، چائے بیچتے تھے، اور ان کے بیٹے ابھی بھی ہیں، بڑے غریب آدمی ہیں. وہ اطہر بھائی بڑے لوگ ہیں، شہباز بھائی میاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو معلوم ہے ان کی عادت کیا تھی؟ ان دنوں الہ آباد میں نینی سینٹرل جیل بڑی مشہور ہے ہندوستان کے الہ آباد شہر کے قریب میں. وہاں پر ایک پھول محمد بیڑی ایک لانچ ہوئی تھی، نام رکھا تھا پھول محمد. وہ صدیق صاحب تھے، بڑے غریب تھے، وہ بڑے پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے تھے 30-35 سال پہلے، اور پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے تھے. مجھے کچھ یاد آتا، میں نے انہیں دیکھا ہے، ان کی دکان دیکھی چائے کی، میں نے چائے پی وہاں پر، میں بہت بچپن. تو وہ کہتے ہیں کہ جب پھول محمد بیڑی میں نے دیکھی تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی. کیوں؟ جو بیڑی پیتا تھا وہ بیڑی ختم تو کاغذ زمین پر پھینک دیتا تھا. وہ کہتے کہ میں بہت پریشان ہوا. پھر وہ کیا کرتے؟ اپنی دکانوں پر اپنے بچوں کو کھڑا کر دیتے تھے روزانہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے. ایک بڑی پولیتھین لیتے، پلاسٹک جس کو آپ کہتے ہیں جھلی لے آؤ، وہ لیتے تھے اور جیب میں ایک ریل کا دھاگا رکھتے تھے. اور پورے کنڈا ٹاؤن ایریا میں صدیق صاحب دن بھر کئی گھنٹے گھوم کر کے زمینوں پر جہاں پھول محمد نام کی بیڑی کے کاغذ پڑے ہوتے اسے اٹھا کر کے اس پولیتھین میں رکھتے. کئی گھنٹے گھومتے رہتے، یہاں وہاں گندگی نالی کے ڈھیر سے اٹھاتے اور محمد نام کے لفظ کو بے اذن اللہ وہ چومتے اور اس پولیتھین میں رکھتے تھے. اور پھر نہ استعمال میں آنے والے کنویں کے قریب جاتے اور وہ پلاسٹک پھول محمد بیڑی کے نام کے پرچوں سے بھری ہوتی، اپنی جیب سے ریل دھاگا نکالتے اور پھر اس میں باندھتے تھے اور آہستہ آہستہ کنویں میں گراتے تھے. کنویں میں اسی ریل کے ذریعے سے. کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ تو یہ ہے، وہ دھاگے کو آہستہ آہستہ نیچے گراتے تھے. جب وہ تہ تک وہ جو پولیتھین تھے وہ پہنچ جاتی نا تو دھاگے کو توڑ دیتے تھے. دھاگا بھی زمین پر کنویں کی آخری سطح تک چلا جاتا تھا. کسی نے پوچھا تھا صدیق چچا یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ بولے حضور کا نام ہے اس لیے دن بھر اسے اٹھاتا رہتا ہوں تاکہ حضور کا کرم بھی مجھے اپنی گود میں لے لے. تو بولے کہ اس کو یوں ہی کنویں میں کیوں نہیں ڈال دیتے؟ یہ جواب سنیں آپ بہت دور کے نہیں، اسی زمین کے آپ یہ سرحدیں یو پی یہ بہار یہ سب بکواس، یہ سب سائڈ کی چیزیں. یہ تو دنیا کا نظام چلانے کے لیے ہے، ورنہ روحانی نظام تو ایک ہی ملک میں چلتا ہے. اس میں 193 کنٹریز نہیں ہیں، اس میں 4000 زبانیں نہیں بولی جاتی روحانی دنیا میں. سمجھ نہیں آپ؟ اس میں 7 بر اعظم نہیں ہے، اس میں 800 کروڑ لوگ ایک ہی ملک میں رہتے ہیں. یہ ہم نے بنا رکھے، یوگوسلاویا ہے، چیچینیا، یہ کوسوو ہے، یہ بینجنگ ہے، یہ کیلیفورنیا، نہ یہ ہم نے اپنے کام کے لیے بنا رکھے ہیں، سہولت کے لیے بنا رکھے ہیں. ورنہ ہے تو زمین پر ہے، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی ملک ہے، مملکت خدا تھا. دعا کریں اللہ اس زمین پر اللہ اپنے فضل کے نظام کو ظاہر فرما دے. آمین کہہ دیں. قرآن کا نظام ہدی للمتقین کی آیت مبارکہ کی راہ کے مسافر بن جائیں. وہ جب کہنے لگے کہ میں اس کو ایسے ہوتا، تو کسی نے کہا کہ صدیق چچا آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ آپ ایسی گرا دیا کریں، ایسی پولیتھین کو کنویں میں پھینک دیا کرے. رونے لگے. دل کہتے سبحان اللہ کہنا. کیسے کیسے لوگ ہیں. حضور فرماتے بھولا پن جنتیوں کی نشانی ہے. وہ بولے ایسے ہی پھینک دوں گا تو نام محمد کو دھچکا لگ جائے گا. حضور کے نام کو تکلیف پہنچے گی اور میں اپنی تکلیف گوارا کر سکتا ہوں نام محمد کیا. اللہ اکبر. حضور کا نام ہے، نام تمہارا لب پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. کیسا پیارا نام ہے اللہ نے اپنے حبیب کا رکھا. تو ایسے ایسے لوگ ہیں آج وہ نہیں ہیں، ان کا ذکر زندہ ہے، ان کی نسلیں حضور کی غلامی کرتی ہیں. غریب ہیں تو کیا ہوا، صاحب آئے ادب کے دائرے میں تو ایک نام خدا کو اٹھایا تھا، وہ بھی باذن اللہ. بشرافی نے پھر عظمت کتنی بڑی. تو بولے وہ اللہ نے کہا کہ اس نے میرا نام اٹھایا اوپر رکھا تو میں نے بھی اسے جہنم سے نکال کے جنت میں رکھا. اللہ اکبر. اللہ اتنا سنا تو رونے لگے، بہت روئے، گر کے آنگن میں تڑپنے لگے. صبح اٹھے تو شراب کی بھٹیاں توڑ دی. گھر آئے، نہایا، صاف کپڑے پہنے، آج توبہ کرنے کے ارادے سے نکلے. کون؟ ماشاءاللہ اونچی بولے. اللہ میرے بھائیوں کو مبارک فرمائے، اس نام کی برکتیں عطا فرمائے. آج نکلے ہیں توبہ کرنے کے ارادے سے. پہلے نکلتے تھے تو بچے کیا کہتے تھے، آج جب نیت بدل گئی تو بچے کیا کہہ رہے ہیں، نکلے ہیں توبہ کرنے کے ارادے سے. وہی محلے کے بچے ان کو دیکھ کے بولے او اے فلاں اے فلاں اے فلاں، باہر آ جاؤ باہر آ جاؤ. محلے کے بچوں سے بولے بچے آپ باہر آ جاؤ، دیکھو آج بشر حافی توبہ کرنے جا رہا ہے. اس کے کرتے کی بھی ہوا کسی کو لگ گئی تو وہ بھی اللہ کا ولی ہو.
نظریں بدلی تھی اور نظارے بدل گئے، زندہ باد سوچ بدلی تھی اور انعام ملنا شروع ہو گیا تھا۔ سرکار بشر حافی کہتے ہیں میں چلا گیا، ایک عظیم بزرگ کے پاس گیا، میں نے ان سے کہا کہ حضور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، بس آپ کرم فرما دیں۔ اس بزرگ نے فرمایا کہ شراب بولے توڑ دیا، بٹیاں بولے بند، بولے پینا بند، پلانا بند، بیچنا بند، سب بند، بنانا بند، سب ختم کر دیا۔ تو اب کیا کروں؟ بولے یہ تسبیح لے لو اور یہ مصلی لے لو۔ بولے کرنا کیا ہے؟ بولے گھر کے کنارے پر بیٹھ جاؤ، الا اللہ الا اللہ۔ ایک آدمی بولے الا اللہ الا اللہ کا ورد کرو۔ آ گئے 2-3 دن تک اپنے گھر کی دہلیز کے کنارے پر بیٹھ کے الا اللہ کا ورد کرتے رہے بشر حافی۔ دوسرے تیسرے دن بیوی آ گئی، بولے میرے شوہر شراب کی بٹیاں بولے توڑ دی ہیں، وہ حرام کے زمرے میں آئی، اللہ نے مجھے بچا لیا۔ بولے اب کیا ارادہ ہے؟ اب کیا کرو گے؟ بولے کر تو رہا ہوں۔ اب کون سا کام کرو گے؟ بولے کر تو رہا ہوں۔ بولے کب تک یہ کام کرو گے؟ بولے جب تک جان میں جان باقی، اب یہی کام کرو۔ کام کیا تھا؟ تو بیوی نے کیا کہا نا 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 بات نہیں بنے گی، بچے بھوکے ہیں، بچے بھوکے پریشان ہو جائیں گے، یہ مر جائیں گے بھوکے کہاں؟ بولے پھر؟ بولے شہر کے چوراہے پر ایک ایریا ہے جہاں صبح صبح مزدور کھڑے ہوتے ہیں، یہاں بھی ہوتا ہوں، صبح صبح مزدور کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پر جاؤ، وہیں پہ تم بھی کھڑے رہو، تمہیں کوئی اپنے ساتھ لے کے جائے گا، مزدوری کروائے گا، اور دن میں نمک دال روٹی چاول کے پیسے مل جائیں گے۔ تو بشر حافی بولے ٹھیک ہے صبح جاؤں گا، جہاں شہر کے چوراہے پر مزدور کھڑے ہوتے ہیں۔ بشر حافی کہتے ہیں میں جب صبح کو نکلا نا تو کہاں جانا تھا؟ جہاں وہ شہر کے چوراہے پر مزدور کھڑے ہوتے ہیں، لیکن کیا؟ ایک جھولا لیا، ایک لوٹا لیا، مصلی لیا، تسبیح لی، کندھے پہ رکھا، اپنے گھر سے نہر دجلہ پہ گئے، اس نہر پہ گئے۔ ان کے گھر سے نہر دجلہ کا فاصلہ تقریباً 1.25 کلومیٹر کا ہے، میں پیدل گیا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں۔ ایک نہر ہے، وہ کراس کرو گے برج تو آگے امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ ہے، دائیں طرف شیخ ابوالحسن نوری کی بارگاہ ہے، ایک طرف بشر حافی کی بارگاہ ہے، ایک طرف حضرت شیخ شبلی کی بارگاہ ہے، درمیان میں امام اعظم ابو حنیفہ آرام، ہزاروں اولیاء کرام کی وہ مرکز بارگاہ ہے۔ یہ نہر کراس کرو گے تو پھر آگے جا کر کے امام موسیٰ کاظم، امام جواد تقی، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد خاص امام ابو یوسف انصاری لیٹے ہوئے، پورا شہر بقع نور ہے۔ چلیں گے انشاءاللہ؟ جلدی اٹھاؤ ہاں، تو کیا مطلب ایئرپورٹ سے واپس آؤ گے بھائی؟ بولو بولو انشاءاللہ، ارادہ کر لو، ارادہ کرنے ہی میں نے کی ہے انشاءاللہ۔ صبح قیامت تک جاؤ یا نہ جاؤ لیکن غوث پاک کے مہمان تو بنے رہو گے۔ ہاں تو گڑا کے بولے لبیک یا رسول اللہ۔ سرکار بشر حافی کو جانا کہاں تھا؟ شہر کے چوراہے پر جہاں مزدور کھڑے ہوتے، وہاں نہیں گئے، وہاں نہیں گئے، اور پھر گئے کہاں؟ نہر دجلہ کے کنارے پر، لوٹا نکالا، پانی بھرا اور مصلی پر بیٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہے تسبیح لے کے بیٹھ گئے الا اللہ الا سامعین حضرات، یہ پروگرام جس آپ نے پیدا کیا یا اس کا سنی نام جنکشن کی جانب لے تو سے سکتے ہیں نا؟ سماعت کر اگر رہے یہ ہیں۔ نام لینے کی صلاحیت نہ دیتا تو گوں گاں کرتے ہم۔ یہ زبان عطا فرمائی ہے، ذرا پیار سے بولو کیا کہتے ہیں؟ الا اللہ الا اللہ۔ اب صبح سے شام تک یہ وظیفہ کرتے رہے، شام ہوئی تو لوٹا جھولا تسبیح مصلی وہ کندھے پہ رکھا اور پھر سیدھے اپنے گھر آئے۔ جب گھر آئے تو بیوی نے کہا کیا ہوا؟ بولے کیا ہوا کیا؟ بولے کام کیا؟ بولے دن بھر کیا۔ کام کیا تھا؟ سب کی آواز الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ بولے کام کیا؟ بولے دن بھر کام کیا۔ تو بولے پھر مزدوری؟ جس کا دل کہے وہ سبحان اللہ بولے۔ کیا کہا معلوم ہے؟ خدا کی قسم بولے مالک بہت اچھا ہے۔ یہاں یہ پوچھنے ہی بیوقوفی ہے کہ اچھا ہے کہ نہیں، نہیں کا تصور ہی نہیں ہے۔ اچھا ہے کہ نہیں؟ نہیں بھائی، وہی تو اچھا ہے، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے۔ معلوم ہے اس کی قدرت پر غور کرو۔ ہم جو بول رہے ہیں آپ کیسے سمجھ پا رہے ہیں؟ کوئی واٹس ایپ انسٹاگرام کے ذریعے سے آپ کو یہ خبر کیسے لگ رہی ہے کہ آصف کیا بولتا ہے؟ یہ خبر کیسے لگی؟ تو صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کی قدرت دیکھو، وہ ہوا کو حرف بنا دیتا ہے، ہوا کو حرف بنا دیتا ہے، ہماری فہم کے مطابق وہ حروف ہماری سماعتوں تک پہنچتے ہیں۔ کتنی بڑی اس کی قدرت ہے۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بول دو اے اللہ تیرا شکر ہے، بولو 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 اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اس کی بڑی قدرت ہے، اس پر بات کرنا بھی ایک الگ ٹاپک ہے۔ معلوم ہے بشر حافی کیا کرتے ہیں؟ بولے مالک بہت اچھا ہے، بولے مالک بہت اچھا ہے۔ بولے پیسے؟ بولے مالک بہت اچھا ہے۔ بولے پیسے تو مانگنا چاہیے، مزدوری کے کام کیا، بولے دن بھر کیا۔ بولے پھر؟ بولے اس سے کیا مزدوری مانگو، وہ تو بنا مانگے دینے والا۔ ذرا بولو 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 یار، دیا وہی تو دیا ہے بھائی۔ ہاں یہ پوچھنے ہی سوال کی دیا ہے کہ نہیں، پھر وہی بات آ جائے گی۔
ہاں اس کا کرم دیکھو کہ ہندوستان کے وزیر اعظم کو قرآن چھونے کی توفیق نہیں عطا فرمائیے، اور ہم اور آپ جیسے فقیروں کو درود پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ کتنی بڑی اس کی نوازش ہے، اس کا کرم ہے۔ کہتے کیوں نہیں اے اللہ تیرا شکر ہے؟ اونچی بولو، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ بولے کام، بولے کیا، لیکن وہ مزدوری، بولے کیا مزدوری مانگو، وہ تو بنا مانگے دینے والا ہے اللہ۔ بولے نا 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 نا، بات نہیں بنے گی، وہ کل جانا تو مزدوری لے کے آنا۔ تو بولے ٹھیک ہے، وہ صبح نکلے تھے، پھر وہی لوٹا جھولا مصلی تسبیح کندھے پہ رکھا، سیدھے نہر دجلہ پر، پھر گئے وہ وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، تسبیح لے کے بیٹھ گئے۔ ہو گیا ہاں، بندگی کا حق ادا ہو گیا۔ ابھی شیرنی کم پڑ جائے تو ماری مارا ہو جائے۔ ہاں ہم بھی تو تھے بھائی یہاں پر، آپ نے مجھے دیکھا نہیں تو تھے، تو آواز کو تو آ سکتی نا بھائی، آواز تو آ سکتی ہے۔ کیا کہنے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دن بھر لگے رہے الا اللہ الا اللہ، اونچی بولے الا اللہ الا اللہ۔ سرکار بشر حافی، میں ان کی مداح شریف پر بہت جاتا ہوں، ماشاءاللہ بڑی عظیم سرکار ہے، چلیں گے انشاءاللہ۔ تو کہتے ہیں جب شام ہوئی تو پھر وہ لوٹا جھولا تسبیح مصلی کندھے پہ رکھ کر گھر آ گئے۔ بیوی نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا دن بھر کام کیا۔ کام کیا تھا؟ ماشاءاللہ۔ تو بولے پھر مزدوری؟ تو بولے مالک بہت اچھا ہے۔ بولے وہ تو کل آپ نے کہا تھا، بولے وہ کل آپ نے کہا تھا مالک بہت اچھا ہے۔ مزدوری؟ تو بولے کہ 2 ہی دن تو کام کیا ہوں، اس سے مزدوری مانگتے ہوئے 2 ہی دن میں شرم لگتی ہے، حیا آتی، کیا اس سے مزدوری مانگوں؟ اللہ اکبر، کیا کیا اس نے عطا نہیں کیا۔ ہاں؟ اللہ اکبر۔ کیا کہنے ہیں؟ یہ وہ شاد فتح پوری نے کہا تھا، لیکن اس نے کہا تھا میں اس کا قائل نہیں ہوں، کہیں یہ طنز نہ ہو وسعت کرم پہ تیرے، ہمارے دستے دعا میں تھکن کا عالم ہے۔ ہاں؟ ہائے 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 اللہ، حالانکہ وہ تو بنا مانگے دینے والا ہے۔ اللہ اکبر، ہاں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بڑی عظیم ذات ہے میرے پروردگار عالم کی۔ ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے نا، تو صوفی صاحب کہتے ہیں کہ ہماری ماں کھاتی تھی اپنے حساب سے، لیکن اللہ ہمیں دیتا تھا ہمارے حساب سے۔ اگر ہمیں ماں کے حساب سے ملا ہوتا تو لوتڑے بن کے بہ گئے ہوتے۔ اور اس ماں کے پیٹ میں ہم نے 9 مہینے گزارا ہے، جس پیٹ میں اگر 9-10 mm کی پتھری ہو جائے تو پورا خاندان، پورا قبیلہ روتا ہے، لیکن 2.5 کلو کا بچہ 9 مہینے اس ماں کے پیٹ میں تھا، وہ پیدا ہوا تو بچہ بھی مسکرا رہا تھا، ماں بھی مسکرا رہی تھی۔ یہ اس کی قدرت کے جلوے ہیں۔ کہتے کیوں نہیں اے اللہ تیرا شکر ہے؟ ذرا اونچی بولو، اونچی بولو۔ آپ جیسے بیٹھے ہیں بہت لوگ بیٹھ بھی نہیں پاتے، آپ جیسے دیکھتے ہو خدا کی قسم بہت لوگ دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، شاکرین کا فیض عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں نے جس مقصد کے لیے محفل سجائی ہے، اس مقصد کے دروازے کے حجرے کی کھڑکیوں کو ہمیں آج سے کھولنے کی تیاری کرنی انشاءاللہ۔ اکیلے نہیں، پوری دنیا کو ہمیں سنوارنے کی جو ہے یہاں پہ ایک نیت خالص لے کے اٹھنے کی کوشش کرنی انشاءاللہ۔ بولے بشر حافی کہتے ہیں کہ بیوی نے پھر مجھ سے کہا ارے تم بار بار مالک کی بات کرتے ہو، مالک بہت اچھا ہے۔ اچھا مالک پینڈنگ میں ہے، وہ مالک ہے کون؟ وہ پینڈنگ میں ہے۔ تو بیوی نے کہا سنو، کل جانا تو مزدوری لے کے آنا، اور اگر وہ تمہارا مالک مزدوری کل نہ دے تو پرسوں سے اس کے ہاں مت جانا، پرسوں سے یہ کام بند، کہیں اور جانا۔ تو بیوی کان میں چپکے سے کیا کہا؟ دیکھنا ہے کون سبحان اللہ کہتا ہے۔ بیوی کان میں چپکے سے کہا سن، کام تو یہی کروں گا، مزدوری ملے کہ نہ کیا ملے۔ کہنے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اچھا صحیح بتاؤ، صحیح بتاؤ کام کیا تھا؟ اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے، اللہ میرے بھائیوں کو سلامت رکھے، جزاک اللہ، اللہ میرے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ کام کیا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کا نام کتنا پیارا ہے۔ وہ گئے تو بولے کہ چلے گئے، تیسری صبح کو پھر وہی لوٹا جھولا تسبیح مصلی کندھے پہ رکھا، نہر دجلہ کے قریب گئے، اور پھر جب الا اللہ کا ورد کرتے رہے، جب شام ہوئی عصر کے ٹائم واپس آتے تو نہیں واپس آئے۔ بولے یار بیوی نے الٹیمیٹم دیا ہے، آج تو کچھ ہے ہی نہیں، اب کیا بتاؤں، کیا بہانے ماروں گا۔ عصر کی نماز پڑھ لی، مغرب پڑھ لی، عشاء پڑھ لی، گھڑی تھی نہیں، مثال کے طور پر سوچے کہ ابھی نہیں جاؤں گا، رات کے آخری حصے میں 1 بجے 2 بجے جاؤں گا۔ بیوی سو چکی ہوگی، چراغ بجھ چکا ہوگا، بچے تھک چکے ہوں گے۔ ہاں، بھوکے بچوں کی تسلی کے لیے ماں نے پھر پانی پکایا دیر تک۔ شعر تو مشہور ہوا ہے، لیکن شعر یہ تھا، گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک۔ اگر دولت آ جائے تو کسی غریب کو حقارت سے نہ دیکھنا، ہو سکتا ہے کہ دولت پلٹ بھی جائے ادھر۔ کیا کہنے ہیں؟ گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک۔ صاحبو آپ سمجھیں آپ ہیں کہاں پر، آپ بڑے خوش قسمت ہیں، خدا کی قسم۔ اللہ اکبر۔ بشر حافی کہتے ہیں میں نے سوچا کہ رات میں جاؤں گا،
اور دروازے پہ سو جاؤں گا، بیوی گھر کے اندر روتی ہوگی، بچے سوتے ہوں گے، پتھروں کو دیکھ کر کے بچے تسلی تو نہیں پائے ہوں گے، سو گئے ہوں گے تھکاوٹ کی وجہ سے. صبح مسجد کی اذان کی آواز آئے گی اور میں نکلوں گا سیدھے نماز پڑھ کے، پھر یہی لوٹا جھولا تسبیح مصلی کندھے پہ نہر دجلہ کے پاس، پھر یہی الا اللہ کا ورد کروں گا. لیکن آج پاسا پلٹا، جیسے گھر کے قریب پہنچے کیا دیکھا؟ میرے گھر میں چراغ جل رہا ہے. کہے سب بولیں گے سبحان اللہ. ہاں ہاں، کسی کے گھر روشن ہو جائے تو ہمارا دل کہاں روشن ہوتا ہے. ہاں، واصف علی واصف سے پوچھا گیا حاسد کسے کہتے ہیں؟ کہا حاسد خدا کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا. اللہ، کیا بڑی بات کہی، باپ رے باپ. حاسد خدا کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا. اگر کسی کو زیادہ مل جائے تو آپ یہ کیوں سوچتے ہیں، ہم کیوں سوچتے ہیں اسے کیوں مل گیا مجھے کیوں نہ ملا؟ یہ بھی تو سوچ سکتے ہو کہ اللہ نے اسے جتنا دیا ہے چاہے تو مجھے اس سے زیادہ دے سکتا ہے. آئے ہائے، کیا ہے، کوئی اچھی سوچ رکھو یار، اچھی سوچ رکھو، آپ کامیاب رہیں گے انشاءاللہ. بشر حافی کہتے ہیں رات کے آخری حصے میں آیا نا تو میں نے کیا دیکھا؟ دروازے پر قریب پہنچنے سے پہلے میرے گھر میں چراغ جل رہا ہے. چراغ بڑے بڑے امیروں کے ہاں بھی نہیں جلتا تھا راتوں کو، اتنی مہنگائی تھی. اور قریب پہنچے تو گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی. کھانے پینے کی بات ہے، سبحان اللہ تو کہہ دو. بولے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی. بولے اور قریب پہنچا تو میرے بچوں کے کھیلنے کے گلکاریوں کی آواز آ رہی. میرے بچے سوئے نہیں تھے. جب دروازے پر پہنچا تو میری بیوی نئے لباس میں سجی ہوئی تھی، دروازے پر کھڑی تھی، میرے استقبال میں کھڑی تھی. مجھے دیکھا تو سلام کیا، خوش ہو گئی. وسیم بریلوی نے کیا کہا تھا؟ اصولوں پر جو آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے، جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے. تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں تو سریقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے. یہ حدیث شریف ہے. اگر عورتیں اپنی فرمائشوں کو بعد میں بات کریں نا، فرمائش کے ٹاپک پر، صرف اپنے شوہر کے گھر پہ انٹری کرتے وقت دیکھیں اور اس کے لیے مسکراہٹ کا سامان کریں، اس کے کھان پان کا انتظام کریں تو خدا کی قسم شوہر کے دن بھر کی تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں. اسی کا اظہار کیا تھا، تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں تو سریقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے. لیکن ہمارے ہاں فرمائشوں کے انبار ہوتے ہیں. دبئی کے مشاعرے میں ایک شعر پڑھا گیا تھا، رونے کی آواز اسٹیج پر آئی تھی. گھر جو لوٹوں گا تو سب گٹھری ٹٹولیں گے میری، گھر جو لوٹوں گا تو سب گٹھری ٹٹولیں گے میری، میری آنکھوں میں بھری گرد سفر دیکھے کون. کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں میرے اس بیٹے نے جو آج میری بہو کا شوہر بنا ہوا ہے. لیکن بیوی کو صرف پرس، جیب اور وہ جو ہے اٹیچی پر، نظروں پر، پیسوں پر دھیان ہے. ایک ماں ہے جو اپنے بیٹے کی صحت پر توجہ دیتی. اللہ اکبر. ماں ہے آپ کے گھروں میں؟ ہاں، جن کی ماں زندہ ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیں، کہہ دیں اے اللہ تیرا شکر ہے، ماشاءاللہ. آمین. محبت سے کہہ دو، پھر سے بولو یار، ماں کی بات ہے. سبحان اللہ. حسن بھائی کی والد صاحب بڑے بیمار چل رہے ہیں، اللہ ان کو صبر و شکر کا نور عطا فرمائے. یہ ماں باپ بھی بڑی نعمت ہوتے ہیں، بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں. میں رات کے 2 بجے 3 بجے جلسوں سے واپس جاتا ہوں، 2 دن 4 دن 10 دن کے بعد سیدھے اپنی ماں کی قبر پہ جاتا ہوں، اپنے باپ کی قبر پہ، اپنی ٹوپی اپنی ماں کی قبر پہ قدموں پہ رکھتا ہوں. میری ماں امام حسین سرکار سے، غوث پاک سے بڑی محبت فرماتی تھی. میری ماں کا انتقال بھی عاشورہ کے دن صبح 6:30 بجے. بہت محبت فرماتی تھی میری ماں امام حسین کی بارگاہ. ماں ماں ہوتی ہے. اپنی ماں سے کبھی لڑائی نہ کرنا انشاءاللہ. بولا وعدہ کرو انشاءاللہ. میرے بھائیوں کی تنظیم کا جو مقصد ہے، اغراض و مقاصد ہیں ادھر جائیں. کبھی ماں کو گالیاں مت دینا انشاءاللہ. سرکار محبوب الہی کیا فرماتے ہیں؟ جب تک میری ماں زندہ تھی میرا کوئی کام رکا نہیں، اور ماں کے انتقال کے بعد بھی میرا کوئی کام رکا نہیں. کسی نے پوچھا ماں کے انتقال کے بعد کیا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا میں اپنی ماں کی قبر پہ جاتا تھا، اوپر بیٹھ کے میں دعا کرتا، میری ماں قبر کے نیچے آمین کہتی تھی، میرا کام ہو جائے. لوگ اپنی ماں کو گالیاں دیتے ہیں، اپنی ماں کو برا بلا کہتے ہیں. اللہ اکبر. میں ایک دوست کہاں گیا تھا، ان کی ماں 90-95 سال کی، مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی، ضعیفہ تھی، لاٹھی ٹک 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 چلتی تھی. میں نے کہا یار تیری امی کہاں ہے بھائی، مجھے ملنا ہے ان سے. تو رونے لگا وہ. میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے آصف بھائی امی کا انتقال ہو گیا. میں نے کہا امی کا انتقال کب؟ مجھے بتایا نہیں تو نے. بولے آپ تو سفر پہ رہتے ہیں اور یہاں کا دور ہے گھر آپ کا. میں نے بتایا نہیں. رونے لگا. میں نے کیسے انتقال ہو مجھے بتا تو. وہ رونے لگا. میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے بیٹھے ہیں آصف بھائی. تو بیٹھ گیا. معلوم ہے اس نے کیا کہا؟ صاحبہ مجھے معاف کرنا، میں یہ فائل نہ کھولتا، لیکن پتہ نہیں کیسے بات اچانک آ گئی. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو بولے آصف بھائی میرا بڑا والا بھائی جو تھا نا، میری امی سے باتیں نہیں کرتا. بڑا بھائی ماں سے، بیٹا ماں سے ناراض ہو گیا، الٹا ہو گیا. تو اسے کیا خبر؟ میری ماں خواب میں آ کر میری حالت پہ روتی ہے کہ
कि ज़ेरे खाक भी उसकी परेशानी नहीं जाती। ये माँ होती है। मैंने कहा फिर? बोले मेरा बड़ा भाई माँ से बात नहीं करता, माँ को बड़ी उल्टी सीधी बातें करता था। मैंने कहा फिर? बोले रमज़ान के दिन आए तो मेरी माँ ने कहा इस साल जब ईद का दिन आएगा तो मैं अपने बेटे से ज़रूर मिलूंगी। वो मुझसे नाराज़ है तो क्या हुआ, मैं तो उससे नाराज़ नहीं हूँ। ऐ ज़िया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर रहा। मेरे वालिद साहब जब डायरी बदलते थे तो ये शेर ऊपर लिखते थे, ऐ ज़िया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। साहिबो वादा करो माँ से मोहब्बत करोगे? हाथों को उठा के बोलो इंशाअल्लाह। बोले माँ के पास बैठा करो, फिर ये दौलत छीन ली जाएगी, तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था काश मेरी माँ जिंदा होती। मैं इशा की नमाज इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस है, नबियों का इमाम कह रहा है, नबियों का इमाम कह रहा है, काश मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ ये रियाजुल जन्ना में जो तीसरी सफ़ है, ये बाएं तरफ बाबे आयशा है, अम्मी आयशा के नाम से दरवाज़ा है। मेरे आका फरमाते इस दरवाजे पर मेरी माँ खड़ी होके बोलती बेटे मोहम्मद इधर आओ, तो हुजूर रो के फरमाते मैं नियत तोड़ करके अपनी माँ से लिपट जाता था। अल्लाह अकबर अल्लाह। लोग अपनी माँ से मोहब्बत नहीं करते, अपनी माँ को रोता बिलखता छोड़ देते हैं, अपनी माँ की दवाओं के लिए भी उनको बोझ सा महसूस होता है। मैंने कहा फिर? बोले माँ बोलती थी ईद के दिन आएगा ना तो अपनी बेटे से मिलूंगा। अल्लाह वो ईद का दिन है, सब मिलते हैं, मैं भी मिलूंगी। ईद का दिन आ गया, वो लाठी टेकते हुए ईदगाह पहुंच गई ईदगाह, दरवाजे पर बैठ गई। वो सब लोग आए, वो खुतबा, वो नमाज, वो मुसाफा और मौनका की रवायतें कायम हुई और सब एक दूसरे से मिलते रहे। मेरे यकीन था, मैंने फटा हुआ दुपट्टा फैला दिया अपना। बोले मेरी माँ ने ईदगाह के बाहर और बोले ऐ मेरे मौला मेरे बेटे के दिल में मेरी मोहब्बत दे दे, मेरा बेटा मुझसे गले मिल जाए। मैं अपने बेटे को बचपन में इसके पेशाब की जगह पे सो करके इस सीने को मैंने इसका बिस्तर बनाया था। ऐ मेरे मौला मेरे बेटे को तौफीक दे दे, मेरे करीब आ जाए। आज ईद का दिन है, किसी ने सच बात कही थी, ईद का दिन है, गले आज तो मिल ले जालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। बोले जैसे मेरा भाई बाहर आया तो 2-3 लोगों से बाहर मुलाकात किया। मैंने कहा फिर? बोले माँ दरवाजे पर टूटी हुई चप्पलें पहन के बैठी हुई थी और फटा हुआ दुपट्टा उठा के ऐसे, आजा मेरे बेटे आजा, मेरे सीने से लग जा, मेरे गले से लग जा। औरतें अपने बच्चों को दूध पिला के पालती हैं, ऐ मेरे बेटे तुझे मैंने खून पिला के पाला, आजा मेरे बेटे आजा। मैंने कहा फिर? बोले आसिफ भाई जैसे बड़े भाई ने माँ को देखा, जोर से जूता पटक दिया मस्जिद के सामने गुस्से में। माँ को उसने घूर के देखा और बड़बड़ाता हुआ अपने घर चला गया। माँ से वो मुखातिब न हुआ। मेरी माँ तड़प गई, जमीन पे गिर पड़ी। मैंने कहा फिर? बोले मैंने अपनी माँ को उठाया, आंगन में लेके आया, मेरी माँ रोती रही, अरे मेरे बेटे मेरा कसूर क्या है, तुझे मैंने कौन सी तकलीफ दी है कि तू मुझसे ईद के दिन भी बातें नहीं करता। अरे मेरे बेटे मैं तुझसे राजी हूँ, तू भी मुझसे राजी हो जा। अरे मेरे बेटे तू मेरे सीने से क्यों नहीं लगा। बहुत रोती रही। मैं अपनी माँ को समझाता रहा। वो कहती रही अरे बेटे तुझे क्या पता कि मैंने सूखी रोटियां खा के अपने पिस्तान के दूध को सलामत रखा है, मेरा बच्चा बड़ा हो जाए। आज ईद के दिन भी मेरे बेटे ने मुझसे बातें नहीं की। मैंने कहा फिर? बोले आसिफ भाई मेरी माँ का दाहिना हाथ मेरी माँ के सीने पर आया और धक 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 दिल करने लगा। अचानक मैंने देखा तो मेरी माँ की सांसें उखड़ने लगी और मेरी माँ की आंखें धंसने लगी। जब मैंने गौर से देखा तो मेरी माँ लुढ़कने लगी। जब मैंने गोद में लिया तो ईद के दिन नमाज ईद के बाद मेरी माँ का मेरी गोद पे इंतकाल हो गया था। एक बेटे की एक सख्त लहजे की एक उठी हुई आवाज ने माँ की जान ले ली। बड़े थोड़ी देर के बाद बेटा आया, भाई आया, तो मेरे दिल ने कहा इसे बाहर कर दूं। फिर मैंने कहा अल्लाह कहता है मालिक यौमिद्दीन, मैं हश्र के दिन का मालिक हूँ। पता चलेगा मेरे इस भाई को मैदान महशर में आखिरत में माँ की तौहीन की सज़ा कितनी है। पता चलेगा इसको आखिरत में जीता कौन और हारा कौन। हाँ बोले मेरी माँ आज अपनी कब्र में है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि अब मेरा भाई रोता होगा तो मेरी माँ वो उससे राजी नहीं होगी। मेरा इमाम कहता है कि फिर न मानेंगे क़यामत में। उस वक्त तू मानेगा बेटा, तू मानेगा। ये बेटा मुहावरा यहां साधु क्या कहने है कि नहीं है? बेटा उस वक्त तू मानेगा लेकिन फिर वो नहीं मानेगा। वाह जिसकी एक मुबारक मखलूक का मजाक उड़ाया था। साहिब वादा करो माँ से मोहब्बत करोगे इंशाअल्लाह। माँ का प्यार माँ से बाजारों से कुछ चीज़ें लाया करो और माँ के करीब बैठा करो, माँ को खिलाया करो। माँ की दुआएं खुदा की कसम कहीं रुकती ही नहीं है, सीधे जाती हैं बाबे जाबत से टकराती है। और अगर माँ का इंतकाल हो जाए तो माँ की कब्र पे जाया करो। तुम्हारी माएँ तुम्हारी कब्रों पर इंतज़ार करती रहती इंशाअल्लाह। बोलो हाँ
دعا کرو انشاءاللہ. اور صوفیہ فرماتے ہیں قبرستانوں پر خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے. کچھ چینی ہے، کچھ میٹھی چیزیں ہیں، بسکٹ ہے، سیو لے کے جائیں تاکہ وہاں جو چونٹیاں ہیں، پرندے ہیں، ان کو دے دیا کریں تاکہ چونٹیاں چینی پا کے تمہاری ماں تمہارے باپ کے لیے میٹھی میٹھی دعا کریں انشاءاللہ. اور قبرستان پہ صوفیہ فرماتے ہیں نا، اگر قبرستان پہ 100 مردے ہوں تو یہ سوچ کر کے قبرستان مت جاؤ کہ یہاں 100 مردے ہیں، میرے ماں باپ بھی دفن ہیں اس لیے میں قبرستان آیا ہوں. یہ سوچ کر کے قبرستان جایا کرو کہ اگر یہاں 100 مردے ہیں تو 100 مرتبے مدینے والے آقا یہاں تشریف لا ہاں چکے ہیں. کیا کہنا ہے. میں حضور کی گزرگاہ کو دیکھنے آیا ہوں، حضور کی جلوہ گاہ کو دیکھنے آیا ہوں. سرکار بشر حافی کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے میں نے دیکھا نا بچوں کہ وہ سونے کے طریقے فاقہ پر میری بیوی نئے لباس میں تھی، حالات تبدیل ہو گئے. میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو میری بیوی خوش ہو گئی، سلام کیا. بشر حافی کہتے ہیں میں نے کہا یہ بتا چراغ کیوں جل رہا ہے، یہ بتا کہ میری بیوی یہ بچوں کی گلکاریاں، کھانے کی خوشبو، تیرے جسم پہ نئے لباس، یہ آخر یہ ماحول تبدیل کیسے ہوا. صاحبو اگر دل کہے تو گھر جانے سے پہلے یہ جملے یاد کر لے. بیوی نے کیا کہا؟ جو بہرا ہوگا وہ بھی سبحان اللہ کہے گا. بیوی نے کیا کہا؟ اے میرے شوہر بشر حافی، تم 3 دن سے جس مالک کے ہاں کام کرتے ہو، ابھی تک مالک پینڈنگ میں، تم 3 دن سے جس مالک کے ہاں کام کرتے ہو اس کے 2 بندے دن میں 1 مہینے کا راشن لے کے گھر پہ آئے کیا تھے. کہنا ہے. سبحان اللہ. 1 مہینے کا راشن لے کے آئے تھے. اللہ اکبر. بولے اتنا سنا تو بشر حافی سجدے میں چلے گئے. بولے میرے مولا کسی کو خبر نہیں، تجھے تو پتا ہے کتنا گھر اجاڑا میں نے شراب پلا کے، کتنی بچیوں کو یتیم کیا، کتنی عورتوں کو بیوہ کیا، کتنے ماں باپ کی آنکھوں کے نور کے چراغ میں نے بجھائے ہیں، کتنی مبارک صحت کو میں نے متاثر کیا ہے، کتنے قبیلے میں نے برباد کیے ہیں، اور بس میں نے تیرے نام کی تعظیم کی، مجھے تو نے الا اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. 3 دن نہر دجلہ کے قریب بیٹھ کر کے میں نے تیرا نام لیا، تو نے 1 مہینے کا راشن بھیج دیا. یہ کہہ کے سجدے میں گئے، روتے رہے، آنسو سے داڑھی بھیگتی رہی، زمین بھیگتی رہی، اور گھر بقع نور بنتا رہا. بیوی بیٹھ گئی. بیوی نے اپنے شوہر کو اٹھایا، اور شوہر کو اٹھانے کے بعد کیا کہا معلوم ہے؟ اے میرے شوہر اٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں. جب وہ کھڑے ہوئے تو بیوی نے کیا کہا؟ توجہ ہے؟ بولو آپ رہیں چاہے نہ رہیں لیکن توجہ ہونی چاہیے. کیا کہنا ہے. سامعین حضرات، یہ پروگرام آپ سنی جنکشن کی جانب سے سماعت کر رہے ہیں. وہ جو 2 بندے آپ کے مالک کے دن میں آئے تھے نا 1 مہینے کا راشن لے کے، بولے ہاں. بولے وہ آپ کے نام ایک میسج دے کے گئے ہیں، آپ کے نام ایک میسج دے کے گئے ہیں. وہ بولے وہ میسج کیا ہے؟ دیکھنا کتنے لوگ بیٹھے ہیں سبحان اللہ کہنے کے لیے، کتنے لوگ بیٹھے نیکیوں کی زلفوں کو دراز کرنے کے لیے، نیکیوں کی زنبیل کو باوزن کرنے کے لیے، نیکیاں اپنے گھر لے کے جانے کے لیے. ماں باپ بچے انتظار میں ہیں، گھر کی دیواریں در و بام انتظار میں ہیں. آ رہا ہے میرے گھر کا شہزادہ نیکیاں لے کے. سنیں آپ. تو بیوی نے کہا اے میرے شوہر بشر حافی، وہ جو 2 بندے دن میں آئے تھے تمہارے مالک کے، وہ یہ میسج دے کے گئے. بولے کیا؟ بولے ان دونوں نے کہا تھا کہ مالک نے کہا ہے، جا کر بشر حافی کی بیوی سے کہہ دینا مالک نے کہا ہے. وہ اپنے شوہر بشر حافی سے کہہ دے گی مالک نے کہا ہے کہ تم کام میں کمی نہ آنے دینا، میں مزدوری میں کمی نہ آنے دوں گا. اللہ اللہ اللہ. ذرا کوئی ہاتھ اٹھا کے بتائے کام کیا تھا؟ اونچی اونچی بولے کیا کام تھا؟ اونچی بولے کام کیا تھا؟ ذرا سوچو کہ وہ شراب پینے پلانے والا، شراب بنا کے بیچنے والا ایک شخص اگر ایک نام خدا کی تعظیم، وہ بھی باذن اللہ کرنے کی توفیق پائی تو خدا کی قسم پھر کیا ہوا؟ نام خدا کی تعظیم کے صدقے میں ایک نسل تبدیل ہوئی، پھر ایک جہاں تبدیل ہوا، شہر بقع نور ہوا، انوار و تجلیات کی بارش ہونے لگی. ہاں اب تو بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اگر اس نام کی برکتیں ظاہر فرمائے جسے بشر حافی کہتے ہیں تو خدا کی قسم ہر گھر کے قریب سے گزرنے والا بیمار بھی اچھا ہو جائے گا، جانور صحت یاب ہو جائیں گے. جو ہمارے گھروں میں گملوں میں پیڑ پودے لگے نا وہ درود کی نغمگی سے انشاءاللہ واقف ہو جائیں گے. بس ضروری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو حلال کھلائیں. کیا ایسا ہم اور آپ دونوں کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے دیکھیں تو میرا گریبان پکڑیں، میں آپ کو دیکھوں تو آپ کے لیے دعا کروں. وعدہ کرو انشاءاللہ. کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، کوئی بہت بڑے ادارے کی سنگ بنیاد نہیں، اس کے لیے علماء کرام ہیں. بس ضروری یہ ہے کہ اپنے دسترخوان کو پاک کر لیں. ضروری یہ ہے کہ اپنے دسترخوان کو پاک کر لیں، پھر دیکھیے کمال کتنا ہوتا ہے. اجازت ہو تو میں سلام کر لوں؟ اب تو خوش ہو جاؤ کہ دیر ہو گئی، اب تو ان سے الگ ہونے کا وقت آ گیا. نعت شریف سنیں گے انشاءاللہ. بولو بھائی بولو کتنے لوگ نعت شریف سننے کے بیٹھے گئے؟ نعت شریف سنیں، یہ بڑی بابرکت چیز ہے. اور پھر لہجہ کس کا؟ شہباز بھائی کا ماشاءاللہ. تو وعدہ کریں گے انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی.
हुजूर गौसे आजम ने क्या फरमाया, तुम सच बोलने और हलाल खाने की जिम्मेदारी ले लो, अब्दुल कादिर तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले लेता है। हम यही काम नहीं करते, बाकी सारे काम करते हैं। हाँ, अल्लाह, माँ बाप ने हलाल खिला के बच्चों को पाला था, और जब बच्चा गोद में आया तो इल्लल्लाह की लोरियां देती थी माएं, इल्लल्लाह की लोरियां देती थी। बच्चा 6 साल का हुआ तो मालूम है मस्जिद के दरवाजे पर गया, और जैसे दरवाजे पर गया ना, उसे चप्पलें देखी नमाजियों की, उसने मालूम क्या किया, आधी चप्पलें दाएं तरफ कर दी, आधी बाएं तरफ कर दी, और फिर सुकून से बैठ गया वो, फिर सुकून से बैठ गया वो। अल्लाह अकबर। मालूम है क्या हुआ, जब वो सुकून से बैठा ना, तो नमाजी लोग मस्जिद से बाहर निकले, नमाजी लोग मस्जिद से बाहर निकले। सुभान अल्लाह। मौलाना फिदाउल मुस्तफा साहब, मुबारक हो माशाअल्लाह, अपने इन भाइयों को बहुत बहुत मुबारक हो कि मेरे मोहसिनीन। अरे सैयद साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप सबकी मोहब्बतें, अरे दुआ करें इसे रखें संभाल के, बगदाद जाने में काम आएंगे इंशाअल्लाह, चलेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों की इस जो है नीयत खालिस को अल्लाह कबूल फरमाए, रखें बस बहुत है, पैरों की मिट्टी दे दें, ये मेरी कब्र में काम आएगी, ये पैसे तो कल ख़त्म हो जाएंगे, अल्लाह सलामत रखे। एक जुमला आखिरी था, दुआ कर दे इंशाअल्लाह, अल्लाह इस मजलिस को ख़त्म होने से पहले कबूल फरमा ले। हाथों को उठा के बोलो, मेरी ये देखो ज़मीन पर बैठे हुए लोग हैं, कुर्सियों पर, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से ये पहाड़ है, मुआशरती निज़ाम दुरुस्त हो सकता है इंशाअल्लाह। एक हाफिज़ मिल्लत जब इनकलाब ला सकते हैं, तो आप तो हाफिज़ मिल्लत के ढेर सारे गुलाम बन के बैठे हो। एक मुफ्ती आजम हम शबीह गौसे आजम होकर के 1960 में 1 लाख जिन्नातों को कलमा पढ़ा सकते हैं, तो आप तो उनके असीर, उनके गुलाम हो। इतने लोग मिलकर के शहर में तो इनकलाब आ ही सकता है। एक मिशन लेके चलें कि हम सच बोलेंगे, हलाल खाएंगे, और अपने कस्बे की, शहर की, मकतब की जमीन को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कह दें, लड़कियां बड़ी हो जाएंगी, खुदा की कसम इन्हें हलाल खिला के पाला, तो किसी जॉब में होंगी तो अपना हाथ नहीं मिलाएंगे, अपने हाथ को किसी गैर मर्द के हवाले नहीं देंगे। अभी इस टॉपिक पर क्या बात करना है, बात खत्म। वो हलाल खिला के बच्चे को पाला, 7 साल का बच्चा हुआ, मस्जिद के दरवाजे पर गया ना, तो मालूम उसने क्या किया, नमाजियों की चप्पलें आधी इधर कर दी, आधी इधर कर दी। भाई माफी चाहता हूं जी, नमाजी निकले तो बोले यार मैंने तो इधर रखी थी, इधर कैसे हो गई? तो किसी ने कहा मैंने भी इधर रखी थी, उधर कैसे हो गई? तो बोले यार ये बड़े सलीके से किसी ने इधर आधी इधर कर दी, इधर। तो बच्चा बैठा बोले ओ भाई, ओ मैंने की, ओ बंबई की जबान में आपुन ने की। बोले ये किसने इधर की? बोले वो मैंने की। अच्छा वो बोले भाई इधर बाएं वाली इधर इसने किसने की? तो बच्चे ने कहा ये मैंने की। बोले क्यों? साहिब सुने, बात तो हंसने की नहीं, लेकिन आप मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन उसकी भी इजाजत ना हो तो बेहतर है। मालूम है क्या कहा बच्चे ने? मैंने कुछ नहीं किया, बस इतना किया कि जन्नतियों की इधर कर दी, जहन्नमियों की इधर कर दी। 6 साल के बच्चे ने कहा कुछ नहीं किया मैंने, बस जन्नतियों की चप्पल इधर कर दी और जहन्नमियों की इधर कर दी। तो जिनकी उधर की थी वो पक गए, बोले मेरी ही मिली है। बोले बात करने का वक्त नहीं है, बात करने का वक्त नहीं, बेकार है मुझसे बात करना, मैंने कुछ नहीं किया, बस जो जहन्नमियों की इधर कर दी है, जन्नतियों की इधर कर दी है। वो जोहर में चला गया, और असर में फिर नमाजी आया, तो फिर उसने आधी इधर आधी उधर। वो बैठा सुकून से 5-6 साल का, फिर बोले यार ये तू मेरे चप्पल के पीछे पड़ा हुआ है। बोले मैं किसी के चप्पल वगैरह के पीछे नहीं पड़ा, बस मैंने जहन्नमियों की इधर रखी है, जन्नतियों की इधर रखी है। मुझे अच्छा नहीं था, ये गुड़बुड़ हो जाते दोनों। हाँ, ये बुरी सोबतें मुझे अच्छी लगती नहीं है, वो जो चप्पलों में पाई जाती क्या कहने, समझे। मैंने पूछा तो सूफी सुल्तान में साहब से इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं जिसके अंदर कुत्तों की सिफत पाई जाए वो अल्लाह का वली हो जाता है। और इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कुत्ते हासिद नहीं होते, एक रोटी दे दो तो वो खा लेते हैं, ये नहीं मतलब अबे वो लावे, वो बोटियां ला, वो से नहीं मांगते होते, समझे। वो एक कुत्ते, वो एक मिल गई तो खा लेते हैं। लेकिन आज के दौर के मैंने कहा सूफी साहब, वो कुत्ते तो एक बोटी फेंकी तो 10 कुत्ते टूट पड़ते हैं, बड़ी लड़ाइयां करते हैं आपस में। आप तो कहते हैं कुत्ते हसद नहीं करते, यहां तो जंगें हो रही हैं। बोले वो इंसानों की सोहबत में आके बिगड़ गए हैं। बोले वही हमारी सोहबत बद का असर है। एक सेब कश्मीर में हम लोग बहुत जाते हैं, वहां बड़ा खुशबूदार होता है, कमरे में रखो तो पूरा कमरा महकता है, लेकिन अगर वही सेब हम खा लेते हैं तो हमारे जिस्म से निकलने वाली गंदी हवाओं से पूरा कमरा बदबूदार हो जाता है। ये मेरी बुरी सोहबत का असर। अल्लाह ना कंपनी से निकलने वाले गोश्त को 6-6 महीने के बाद लोग खाते हैं, लेकिन वही 6 महीने के बाद भी गोश्त अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन अगर वही 2 दांतों के बीच में फंस जाए वो गोश्त, तो उसे निकाल के देखें तो आप उसके अंदर से महक आती है, बुरी। ये हमारी बुरी सोहबत का असर है। ठंडा गिलास का पानी जो देखें तो इधर से उधर के नज़ारे दिखा देता है, और हमारे बदन की सोहबत में आता है, पेशाब करते हैं तो घास नहीं उगती है, अकड़ के चलते हैं। हमसे बड़ा कौन है? अकड़ के चलते हैं। जिसकी सोहबत में पानी आ जाए और बेकार हो जाए।
جس کی صحبت میں مہکتا ہوا سیب آئے بدبودار ہو جائے، جس کی صحبت میں اچھے کپڑے آئے تو بدبو کرنے لگے، وہ اکڑتا کتنا ہے؟ ذرا سوچو، آخرت کی تیاری کی بات ہے۔ آئیے دوستو ایک جملے کو سنے تو بچے نے کہا نا 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 وہ میں نے کچھ نہیں کیا بھائی، جہنمیوں کی در جنتی کی در۔ وہ پورا محلہ پریشان ہو گیا۔ ایک صاحب بولے یار تم میری چپل کے پیچھے پڑا ہو، کبھی تو میری چپل ادھر سے ادھر کر دے۔ تو اس نے کہا کیسے ادھر سے ادھر کر دوں؟ میں ادھر جنتیوں کو رکھتا ہوں، ادھر جہنمیوں کو رکھتا ہوں۔ بات اتنی بڑی کہ امام صاحب تک پہنچ گئی۔ امام صاحب نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ بچہ تو میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ فلاں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور فلاں سے اس کے پتہ نہیں کیا تعلقات ہیں، ان کی ادھر کر دیتا ہے، میری ادھر کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ جہنمیوں کے ادھر رکھے ہوئے ہیں۔ امام صاحب نے غور کیا، یہ صاحب بصیرت آدمی ہے، اندر کی روشنی کا بچہ ہے یہ۔ امام صاحب نے کیا کہا، اچھا کل دوپہر میں فلاں سیٹ کے یہاں دعوت ہے نا؟ تو مقتدیوں نے کہا جی حضور دعوت ہے۔ تو امام صاحب نے کہا اس بچے کو بھی لے کے جائیے، اس بچے کو بھی لے کے جائیے گا، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس بچے کو بھی لے کے جائیے گا۔ نہیں جائے گا لیکن زبردستی لے کے جائیے گا، کھایا نہ کھانے کی بات ہے جسے کھلائیے گا، پھر مجھے بتائیے گا۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلے گئے۔ بچے سے بولے ظہر کے بعد اے بیٹا چل، تو چل سیٹ صاحب کا دعوت ہے۔ نہیں جاؤں گا، میں کہ نہیں جاؤں گا، نہیں تجھے چلنا پڑے گا، میں نہیں جاؤں گا۔ وہ لوگوں نے ٹانگ لیا بچے کو، وہ لے گئے سیٹ صاحب کے بڑے بیٹھ دسترخوان پر، روٹی سبزی کچھ تو کھا لے۔ وہ انکار کرتا رہا، اتنا پریشر پڑا، رونے لگا اور زبر سے اسے کھانا پڑا۔ کچھ لقمے کھائے۔ اثر اب جب ظہر کی نماز کے بعد اس نے چپلیں تفریق کی تھی نا، اب جب اثر میں آیا نا تو مسجد کے دروازے پر سارے نمازی مسجد میں تھے، دروازے پر آیا، چپلیں دیکھی تو کسی کی چپل کو چھوا تک نہیں ہے، چپ چاپ جا کے کنارے بیٹھ گئے۔ نمازی نکلے، بولے یار چپلیں تو ویسی ہیں پہلے والی جو روایت تھی، کسی کی دائیں بائیں نہیں ہوئی۔ بیٹا تم نے آج چپلیں ہماری جنتیوں کی طرف نہیں کی؟ ایک بولا ٹھیک کیا ہے، میری تو ادھر کر دیتا تھا۔ تو بچے نے کیا کہا، اپنی اپنی پہن کے نکل لو، اپنی اپنی پہن کے نکل لو، جاؤ 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 جاؤ، میرا دماغ مت خراب کرو۔ اور مغرب میں بھی اس نے کسی کی چپل کو بانٹا نہیں، عشاء میں بھی اس نے کسی کی چپل کو ادھر ادھر نہیں کی۔ لوگ امام صاحب کے پاس گئے، بولے امام صاحب، بولے کیا ہوا؟ بولے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، یہ بچہ عصر مغرب عشاء کے وقت سے چپلیں کسی کی دائیں بائیں کرتے نہیں، جنتیوں کی در جہنمیوں کی در، وہ پتہ نہیں کیا ہوا۔ تو امام صاحب نے کیا کہا، اب کبھی نہیں کر سکتا، اب چپل کسی کی جنتیوں کی طرف کسی کی جہنمیوں کی طرف وہ تفریق نہیں کر سکتا، بانٹ نہیں سکتا۔ کہا کیوں؟ تو امام صاحب نے کیا کہا، اس سے پہلے جو کرتا تھا وہ اس کے دل کی آنکھیں روشن تھی، اس کی ماں نے اسے حلال کھلا کے پالا تھا، اس لیے وہ حلال خون کے اثر کی وجہ سے وہ جہنمیوں کے تلوے کے نشان جن چپلوں کے اوپر لگتے تھے اس سے پہچان لیتا تھا یہ جہنمی کا پیر ہے۔ بولے پھر اب کیوں نہیں کر رہا ہے عصر مغرب عشاء سے؟ امام صاحب رو کے بولے جس کے ہاں دوپہر میں دعوت پہ گئے تھے نا، وہ بیاج کے پیسے لیتا ہے، حرام کے پیسوں سے اس نے ولیمہ کروایا تھا، وہ حرام کے لقمے جب سے اس بچے کے بدن میں گئے ہیں وہ روشنی بجھ گئی ہے۔ اگر 2-3 منٹ تک ہم بھی خاموش رہیں، آپ بھی خاموش رہیں، تو شاید اس المیہ کا علاج ہم نکال سکتے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ نے نعرے نہیں لگائے، ورنہ میری آواز دب جاتی۔ خدا کی قسم یہ بہت بڑی نعمت ہے جسے حلال خوری کہتے ہیں۔ کفاران مکہ کے سامنے حضور نے اعلان نبوت فرمایا تھا تو ایک جملہ کہا تھا حضور نے، اے مکے والو، میری اپوزیشن کے لوگوں، مجھے بتاؤ کہ میرے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے؟ تو مکے کے لوگوں نے کیا کہا تھا؟ میری ٹوپی جن بزرگوں کے قدموں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کفاران مکہ نے کیا کہا تھا، اے محمد عربی، آپ کے اندر 2 خوبیاں بڑی خاص پائی جاتی ہیں۔ حضور نے کہا وہ کون؟ کہا آپ صادق ہیں اور آپ امین ہیں، مطلب آپ سچ بولتے ہیں، آپ حلال کھاتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں اور آپ حلال کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضور غوث اعظم کو امی نے کیا کہا تھا؟ جا کے بغداد چلے جاؤ اور دین پڑھو، دین سیکھو، دین پھیلاؤ، تم میری خدمت کے لیے نہیں پیدا ہوئے، تم تو اپنے دادا کے دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ بغداد 2 چیزوں میں بڑا بدنام تھا، بدنام زمانہ شہر بغداد تھا، ایک ننگے پن کے معاملے میں، اوریانیت کے معاملے میں بغداد بڑا مشہور تھا۔ 900 سال پہلے جب غوث پاک 18 سال کی عمر میں جیلان شریف سے وایا ہمدان بغداد میں انٹری کرتے ہیں بارش کے دنوں میں رات کے وقت، بغداد میں 2 بیماریاں تھیں، ایک کو ننگا پن کہتے ہیں، لڑکیاں کپڑے ہی نہیں پہنتی تھی، مسلمانوں کی بات کرتا، عمرہ اور روغسا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا ایسے ایسے ظالم قسم کے عیاش قسم کے مسلمان بادشاہ تھے جو اپنے اپنے گھروں میں 800 لڑکیاں صرف عزتیں لوٹنے کے لیے رکھے ہوئے تھے، 500 لڑکیاں اپنے گھروں میں رکھے تھے، ایسے ایسے رئیسان شہر بغداد تھے۔
لڑکیاں اتنا کم لباس پہنتی تھیں، خیاط درزی جو نقاب سلتا تھا اس کی دکانوں پر بزرگوں کی بھیڑ لگی ہوتی تھی، پڑھے لکھے لوگ، مؤدب لوگ، اللہ کے ولی نقاب اوڑھ کے چلا کرتے تھے، نقاب اوڑھ کے اللہ کے ولی چلا کرتے تھے، عورتیں بے حجاب چلتی تھیں۔ یہ پہلی بیماری تھی۔ دوسری بیماری کا نام تھا رافضیت، جو شیخین کی توہین کرتی تھی۔ اس کی جڑیں اتنی مضبوط تھیں بغداد میں، اتنی مضبوط تھیں، ہر دوسرا تیسرا آدمی شیخین کی توہین کرنے پر آمادہ ہو جاتا تھا، اسے انہی کی بدصحبتی کا اثر دکھائی پڑتا تھا۔ لیکن جب حضور غوث پاک کی امی کو پتا چلا میرا بیٹا شیخ عبد القادر بغداد جا رہا ہے، تو آپ کی ماں نے یہ نہیں کہا تھا اے میرے بیٹے بغداد جانا تو ننگی لڑکیوں سے، عریانی لڑکیوں سے بچ کے رہنا، یہ نہیں کہا تھا کہ اے میرے بیٹے رافضیت سے بچ کے رہنا، دشمن شیخین سے بچ کے رہنا، نہ آپ کی ماں نے کہا تھا اے میرے بیٹے سچ بولنا۔ ایک تعلیم دی تھی۔ آپ اپنے بچوں سے کہتے ہیں بیٹا جغرافیہ میں ٹاپ کر لے، انگلش میں ٹاپ کر لے، میتھ میں ٹاپ کر لے، صوفیہ کہتے ہیں کبھی یہ بھی کہہ دیا کرو اے میرے بیٹے سچ بولنے میں بھی ٹاپ کیا کہنے۔ یہ کون بتائے گا؟ مجھے بتائیں، آپ مجھے بتائیں۔ بہت ساری باتیں اس ٹاپک پر، قرآن ہے بڑی عظیم کتاب۔ نیل آرمی اسٹرانگ سے پوچھا گیا 17 لوگ چاند پر گئے اور نہیں جا پائے، تو آج سے 65 سال پہلے کیسے چلا گیا؟ نیل آرمی اسٹرانگ نے کہا قرآن پڑھ کے گیا، وہ قرآن پڑھ کے چاند پر چلا گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس کو روٹ بنایا تو چاند پر پہنچ گیا۔ اللہ اکبر۔ جب واپس آیا تو کیلیفورنیا میں ٹہلتے ہوئے اس نے کیا کہا؟ اذان کی آواز سنی تو اس نے ڈرائیور سے کہا یہ آواز کیسی ہے؟ تو ڈرائیور نے کیا کہا مسلمان ہیں نماز پڑھنے سے پہلے اذان دیتے تاکہ نمازی آ جائیں۔ تو نیل آرمی اسٹرانگ سب سے پہلے چاند پر 1959-60 میں جانے والا شخص معلوم کیا کہتا ہے؟ جس نے مجھے پیدا کیا اس خدا کی عظمت کی قسم میں نے یہی آواز چاند پر سنی ہے۔ کیا کہنے۔ سبحان اللہ۔ اللہ بعد میں کرم ہو گیا تو اسلام قبول کرنے والوں کے فہرست میں مخصوص لوگ داخل ہوئے، لیکن نور کسے ملا؟ وہ جو پرہیزگار ہے۔ کیا مطلب؟ اب پرہیزگار اور متقی اور تقوی کو سمجھ پانا مشکل ہے، بس سمجھ لو وہ لوگ جو سچ بولتے ہیں اور حلال کھاتے ہیں۔ قرآن ان کے لیے ہدایت کا نور بن گیا۔ معافی چاہتا ہوں زندگی میں کبھی کوئی بات شریعت کے خلاف میری زبان سے نکلی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور غوث اعظم کے ابو نے ایک بہتا ہوا سیب کھایا تھا، 12 سال کی پنالٹی دی تھی۔ ایک بہتا ہوا سیب کھایا تھا۔ میں نے پوچھا تھا صوفی سلطان میاں سے، ایک بہتا ہوا سیب کھایا تھا، 12 سال کی پنالٹی، جرم بڑا ہے کہ سزا بڑی ہے؟ بولے جرم تو بہت چھوٹا سا ہے، ایک بہتا ہوا سیب کھایا تھا، سزا؟ بولے بھائی غوث پاک کی باتیں 20 گھنٹے کر سکتا ہوں، ہر بات کی دلیل لگتا ہوں۔ بھائی الگ بات ہے کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں یوٹیوب کی دنیا میں جا کر۔ جو باتیں میں نے کہی خدا کی قسم آج تک بغیر کسی دلیل کے نہیں کہی، اور جو اس پر پڑھتا ہے میں اس پر نہیں توجہ کرتا۔ جتنی باتیں کہی ہیں اللہ کا شکر ہے، ہر نقطے زبر زیر کا میں ضامن و ذمہ دار ہوں۔ تنہائی میں آئے تو بتاؤں کہ نا قیس صحرا میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ پہلے بیٹھے تو بتاؤں تمہیں شیخ عبد القادر کی شان کیا ہے۔ ایسے بازاروں میں نکلتی ہوئی بدعقیدوں کی طرف سے ویڈیو سن کر کے بات کرنا بڑا آسان کام ہے۔ شیخ عبد القادر کے ابو شیخ موسیٰ جنگی دوست بہتا ہوا سیب کھایا تھا، پنالٹی 12 سال کی دی تھی۔ ایک ہلکی سی بات میں نے پوچھا صوفی صاحب جرم بڑا ہے کہ سزا بڑی ہے؟ فرمایا جرم بہت چھوٹا تھا، سزا بولے 12 سال کی۔ میں نے کہا یہ میرے پلے نہیں پڑی۔ کیا کہنے۔ میں نے اس نہر کو دیکھا ہے جس نہر میں غوث پاک کے ابو نے بہتا ہوا سیب کھایا تھا، میں نے اس نہر میں وضو کیا ہے ماشاءاللہ، بڑے سفر کیے میں نے ایران کے جیلان کے۔ معلوم ہے صوفی صاحب نے کیا کہا؟ میں نے کہا 12 سال کی پنالٹی، جرم ایک سیب کھایا تھا۔ میں نے کہا پلے نہیں پڑی۔ فرمائے سنو غوث پاک کے ابو نے اس لیے 12 سال تک ان کے پیڑ کو سینچا سیب کی۔ غوث پاک کے ابو جانتے تھے اگر میں نے کھانے پینے میں اس قدر احتیاط نہ کیا تو میرے گھر میں اولیاء کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی کیسے پیدا ہوگا؟ سمجھ گئے میری بات؟ آئیے دوستو تہیہ کریں، ارادہ کر لیں، انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے بولیں سچ بولتے رہیں گے، حلال کھاتے رہیں گے، آپ کامیاب ہوں گے، نسلیں کامیاب ہوگی، لڑکے لڑکیاں آوارہ نہیں ہوں گے، میرے بھائیوں کا مشن کامیاب رہے گا۔ اللہ علماء کرام کو، مشائخ کرام کو طویل عمروں سے نوازے، شفا اور صحت عطا فرمائے، اہل فلسطین پہ کرم فرمائے، اہل سوڈان پہ کرم فرمائے، مشرقی ترکمانستان پہ کرم فرمائے، ہندوستان کی جیلوں میں جو بے قصور مسلمان ہوں یا ہندو مذہب کے لوگ ہوں جو جیلوں میں ہیں، اللہ ان کی رہائی کا انتظام فرما دے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کے مسلک و مشرب پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سادات کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیں پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی۔ میرے بھائی اطہر بھائی ایک مبارک نام کے اعلان کے لیے تشریف لا رہے ہیں، وہ نام ایسا نہیں ہے کہ جس کو سن کے چلا جائے، آئیے دیکھیں کہ اللہ نے ان کو کس وجہ سے شہرتیں عطا فرمائی ہے۔ اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔